حالات کیا کہتے ہیں؟ لبیاتی نظیر و کفی نظری مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا، ہے نا؟ حالات فرما رہے ہیں آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پڑھیں حضور کی زندگی کو اور پتہ لگے گا حضور کو امت سے کتنا پیار ہے، حضور کو کتنا پیار ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں مالک قیامت کا دن ہوگا تو حساب لے گا کہ اللہ میرے امت میں اچھے بھی ہوں گے اور نیک بھی ہوں گے، مالک جو اچھے ہوں گے وہ تیرے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو نیک نہیں ہوں گے مالک بڑی مشکل گھڑی ہو جائے گی ان کے لیے۔ کہ اللہ وہ گناہ گار کمزور بندے تیرے تجھے کیا حساب دے پائیں گے؟ مالک یہ کرم کر دینا کہ امت کا حساب میرے پہ چھوڑ دینا، اپنی امت کا حساب میں خود لے لوں گا، میں خود لے لوں گا۔ تو رب نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، اتنا دکھ نہ کر، چل سودا کر لے، بات طے کر لے رہے، قیامت تیری ہوگی، جا پھر حکومت بھی تیری کر دی جائے لیکن محبوب تیرے چہرے کو دیکھا جائے گا۔ ہاں محبوب تیرے چہرے پہ اداسی نہیں آنے دیں گے۔ قرآن کہتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر لے گا، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تجھے راضی کر کے مانیں گے، ہم تجھے راضی کر کے مانیں گے۔ دل توڑا کیوں کرتا ہے محبوب؟ بس تو کہتے جانا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ تبھی تو جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا۔ او بھائی یہ سودا ہو لیا ہے، ہو لیا ہے یہ۔ محبوب جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ نبی کی امی بیان فرماتی آتے ہی سجدے میں سر، اور پھر بات سب کو پتہ ہے، حضرت عبدالمطلب خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حضور آئے تو کعبہ جھکا ہے، کعبہ جھکا تو جتنے بت رکھے تھے وہ سارے گر گئے۔ تو جب گرے نا عبدالمطلب سوچ رہے مالک یہ کیوں گر گیا، یہ جھکا کیوں، کعبہ بت کیسے گر گئے؟ تو بتوں نے چیخ مار کے کہا تھا عبدالمطلب وہ آ گیا کہ جو اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے جلوہ گر ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بت گرے، بتوں نے کہا وہ آ گیا جو اللہ کے گھر کو پاک کرنے کے لیے آیا بتوں سے۔ عبدالمطلب کہتے میں نے ان کی آواز سنی، میں دوڑ گیا گھر کی طرف۔ کہتے جب میں گھر کی طرف گیا میں نے دروازے پہ دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان تلوار لیے کھڑا۔ میں نے کہا اندر جانا، اس نے کہا نہیں جا سکتے آپ، کہا میرا گھر ہے، کہ ٹھیک ہے آپ کا گھر ہے لیکن نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس گھر میں رب کا محبوب جلوہ گر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو مختلف کہتے ہیں وہ میرا ہی تو پوتا ہے، کہا بے شک پوتا ہے آپ کا، لیکن رب نے یہ اصول مقرر کیا ہے آج کہ رب کے محبوب کو دیکھنے کے لیے جنت سے حورے اور فرشتے آ رہے ہیں۔ کہا رب کا فیصلہ یہ ہے کہ محبوب کو پہلے عرش والے دیکھیں گے، اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے، اس لیے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میرے من میں آیا نا اب جا کے میں مکے میں اعلان کروں لوگوں میرا نصیب دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرے گھر فرشتے اتر رہے دیکھو نا، میرے گھر رب کا محبوب آ گیا ہے۔ فرماتے میں یہ سوچ کے نکلا نا میری زبان پہ تالا لگ گیا، بند ہوں، نہیں کر سکتے اعلان۔ لوگ نہ دلیل بناتے تھے دیکھو جی وہ میلاد کا اعلان کرنے نکلے اللہ نے تالا لگا دیا۔ میں کہہ رہا ہوں تو نے یہ تو دیکھا میلاد کا اعلان کرنے کے، یہ نہیں دیکھا جا کدھر رہے تھے، وہ جا رہے تھے ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ کی گلیوں میں یہ کہنے حضور آ گئے ہیں۔ تو رب نے فرمایا عبدالمطلب محبوب ہمارا ہے تو تذکرے بھی ہمارے لوگوں میں ہوں گے، بے ادبوں میں نہیں ادب والوں میں ہوں گے، دشمنوں میں نہیں۔ محبوب کی باتیں یاروں میں کرائی جائیں گی۔ اگر اعلان ہی کیا جائے گا تو دشمنوں میں نہیں بلکہ ابو بکر کی محفل میں کیا جائے گا، عمر کی محفل میں کیا جائے گا، غنی کی محفل میں کیا جائے گا، علی کی محفل میں کیا جائے گا، ہر ولی کی محفل میں کیا جائے گا۔ رہ گئی بات عشق کی تو یہ چرچے یار کے ہیں، یار کی محفلوں میں کیے جائیں گے۔ آج حضور کی ولادت کا چرچا ہو رہا ہے، میرے سرکار جب قدر ہو گئے، جب سرکار جب قدر ہوئے مکے میں بڑی باتیں ہونے لگی۔ صبح صبح لوگ اٹھے، لوگ اٹھے صبح صبح اس ٹائم انہیں ذرا جلدی سے کتنے بجے؟ تو 4 بھی نہیں بجتے تھے بیٹے، صبح 7 کے وقت، ٹھیک ہے نا، جب سفیدی پھیلنے لگی اور جب اندھیرا اجالے میں تبدیل ہونے لگا
رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ہے نا. میرے سرکار جلوہ گر ہوئے. جب سرکار جلوہ گر ہوئے مکے میں باتیں ہونے لگی. صبح اٹھ کے لوگ کہہ رہے ہو بھی آج تو کمال ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا میرا بیمار اونٹ ٹھیک ہو گیا. دوسرے نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کہتے میرے گھر میں سوکھا درخت تھا پورا ہرا ہو گیا ہے. تیسرا کہنے لگا جی میں آج کھیت پہ گیا تھا، کئی سال سے میرے باغ میں نا کھجور اترے ہی نہیں تھے پیڑوں پہ. کہا ابھی پکے ہوئے پھل دیکھ کے آ رہا ہوں. کسی نے کہا میرے کھلیان میں جو سوکھا پڑ گیا تھا وہ سارا ہریالی سے بھر گیا ہے. ایک نکل کے کہتا میرے گھر میں اونٹنی ایسی تھی جس کی تھنوں میں دودھ نہیں تھا. آج میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے ہیں لیکن دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک شخص سامنے سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا یہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ اونٹنی ٹھیک ہو جا رہی ہے، یہ بھی کوئی تعجب نہیں ہے کہ درختوں پہ پھل لگ گئے ہیں، یہ بھی کوئی اتنا بڑا تعجب نہیں ہے کہ سوکھی زمینوں پہ ہریالی اگائی ہے، یہ بھی اتنا بڑا تعجب نہیں ہے کہ تمہاری فصلیں پھلدار ہو گئی ہیں. تعجب کی بات تو وہ ہے جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا تو کیا دیکھ کے آ رہا ہے؟ کہا ابھی حرم شریف سے آ رہا ہوں، میں کعبے سے آ رہا ہوں. کہا وہاں کیا دیکھا؟ کہا میں نے وہاں عبد المطلب کو دیکھا ہے، ان کی گود میں ایک نور والا بچہ دیکھا ہے. کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عبد المطلب بچے کو لے کر کے حرم شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں نے دیکھا عبد المطلب اتنی تیز نہیں بڑھ رہے جتنا کعبہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ عبد المطلب ایک قدم بڑھ رہے ہیں، کعبہ 2 قدم بڑھ رہا ہے. تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ نبی، او جیو سلامت رہو. سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا. ہاں جی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ. قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. نہیں بولو گے میں ختم کر لوں گا تقریر. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے ایک اسوں کا سہارا ہمارا نبی، ایک اسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی. ہے توجہ کا میں جو دیکھ کر رہا ہوں تم نہیں دیکھتے. میں نے ایک بچے کی طرف کعبے کو دوڑتے دیکھا ہے، کعبے کو دوڑتے دیکھا. آپ ذرا سنیں، حضور مکے میں جلوہ گر ہو رہے ہیں. ادھر سیدہ حلیمہ سعدیہ میرے نبی کی رضائی امی، حضرت حلیمہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی ہے، اس لیے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے. کئی دن کے فاتح اور قحط سالی کی وجہ سے جنگل سوکھے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں. میری اونٹ کا ایک بچہ تھا، وہ بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا کیونکہ اس کا پیٹ نہ بھرا. فرماتی میرے بچوں کے فاقے. مگر کہتی ہے خدا کی قسم جب ایک رات سوئی نا تو میری خواب میں خوبصورت شکل والا ایک بزرگ آیا اور اس نے مجھ سے کہا آمینہ، حلیمہ دکھ نہ کر، تیرے دکھوں کے دن ختم ہو رہے ہیں، اب سکھ کے دنوں کا آغاز ہونے والا ہے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہوں، کہتی میرا ہاتھ پکڑ کے نہ وہ ایک نہر کے پاس لایا. خواب بتا رہی ہے، کہتی میں خواب نہر پہ آئی، اس نے ایک پیالہ نہر سے بھر کے دیا. کہتی وہ پیالہ پیا تو میرے دکھ ہی ختم ہو گئے. فرماتی پھر میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے کہتی پھر اسی خواب میں نا وہ مجھ سے بزرگ کہتے حلیمہ مجھے پہچانا کون ہوں میں؟ کہا نہیں. کہا میں تیرے صبر کا اجر ہوں جو تو نے مشکل میں بھی رب کو یاد کرنا نہیں چھوڑا ہے. میں تیرا وہ صبر ہوں کہ جو تو نے روزے رکھے، فاقے کیے، لیکن حرام نہیں کھایا، بولو سارے حرام نہیں کھایا. ہاں سمجھ رہے نا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ میرا صبر ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے نہر تک لایا. کہتی میں نے صبر بھی ایسا کیا، بچے فاقے رہتے تھے لیکن کبھی حرام نہیں لیا. اور آج امیر بننے کی خوشی ہے. شارٹ کٹ میں مرسڈیز، بنگلے، گاڑیاں،
یہ سب کھڑی کرنے کی خوشی ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائی، مرنا ہے. کیا ہونا ہے؟ بس یہ دیوار کا فاصلہ زیادہ دکھ رہا ہے. موت میں اور ہمارے تمہارے بیچ میں اتنا بھی فاصلہ نہیں، اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی. تمہارا سایہ تم سے دور اور موت تم سے قریب ہے. امیر بننے کے لیے کبھی حرام جوا اندازی سے کہتے ہیں مار چل رہی جوا، سٹا، شراب، پیاز. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، میں پوری بلڈنگ پیاز سے بناتی ہوں، لکھ رہا ہاضا من فضل ربی. لکھ رہا ہاضا من فضل ربی. پوری بلڈنگ حرام کے پیسے سے بنی. کسے دھوکہ دے رہا ہے؟ کسے دے رہا ہے دھوکہ بھائی؟ اسے دینا چاہتا ہے جو تیری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کے لیے تو کیا سمجھ کے تو نے اس میں حرام کی بلڈنگ پہ اللہ کا نام لکھ کے لگا دیا؟ کیا شراب پہ زمزم لکھنے سے وہ زمزم بن جائے گی؟ شراب شراب ہی رہے گی. شراب شراب ہی رہے گی، چاہے اس پہ زمزم لکھو یا کوثر لکھو. حرام کی بلڈنگ حرام کی رہے گی، چاہے اس پہ پورا قرآن لکھ دو. یہ یاد رکھیے گا، حرام کی دولت حرام کی رہتی ہے، حرام کی ہے. اور اللہ معاف کرے بھائی، حقوق تو ایسے پامال کیے جاتے ہیں جیسے کوئی چیز ہی. ڈرو اللہ سے. پیاز کا 1 روپیہ کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا. اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا. 1 روپیہ پیاز کا کھانا. اور جس کے گھر میں ایک نہیں روزانہ 500 روپے کی بوٹی بن رہی ہو پیاز کی، 80 روپے کی روٹی بن رہی ہو پیاز کی، کتنی بار زنا کا پاپ اس پہ لگتا ہوگا. اور یاد رکھیے گا، حرام کے پیسے سے بننے والی نسلیں وہ کبھی تمہاری عزت نہیں کریں گی. جب رگوں میں حرام دوڑتا ہے نا تو اولاد پھر شیطان کا بچہ بن جاتی ہے. اور پھر وہ باپ کا گریبان پکڑ کر روڈ پہ کھینچ کے لاتی ہے. اگر چاہتے ہو اولاد گردن جھکا کے کھڑی رہے نا تو اپنے بچوں کو حلال کے ٹکڑے کھلائیے، حرام کے نہیں. کیسے ٹکڑے کھلائیں گے؟ پیچھے والے کیسے ٹکڑے؟ مجھے بتاؤ رزاق کون ہے؟ مجھے دیکھو، میں تم سے سیکھ نہیں رہا ہوں، تم سے پوچھ رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ سارے بولو. پتہ نہیں کب سے اپنے رب کو آواز نہیں دی ہو، آج اس محفل کے بہانے رب کا نام لے لو. اور خدا کرے اتنے اچھے لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حاضری لگ جائے، اللہ قبول فرما لے. رزاق کون؟ اتنے چور صفت ہے وہ نہیں بول رہے ہو، وہ بولے جن کا عقیدہ پکا ہے. رزاق کون؟ اب آیا یہ کمیٹی والے بول رہے ہیں ادھر سے. رزاق کون؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. رزاق کون؟ اللہ. اللہ ہے نا. جب اللہ رزاق ہے تو پیاز کیوں لے رہا ہے؟ اور جب اللہ رزاق ہے تو دکان پہ جھوٹ بول کے کیوں بیچ رہا ہے؟ جب اللہ رزاق ہے تو 1 کلو میں 900 گرام کیوں تول رہا ہے؟ جب اللہ رزاق ہے تو دودھ میں پانی کیوں ملا رہا ہے؟ جب اللہ رزاق ہے تو گھٹیا کو لائٹیں لگا کے بڑھیا بنا کے کیوں بیچ رہا ہے؟ یہی مولوی اگر کہیں کیوں کر رہے ہو تو کہہ رہے مولوی تجھے کیا پتا دکانداری کے اصول ہوتے ہیں. میں نے کہا گھٹیا آدمی 2 کوڑی کے انسان، سراسر سر سے لے کے پیر تک غلاظت، ایک گندے پانی سے پیدا ہونے والے انسان کہہ رہا ہے کہ اپنی دکانداری کے لیے اصول ہوتے ہیں. بتا اگر دکانداری کے اصول ہیں تو کیا خدا کے دین کے اصول نہیں ہوں گے؟ خدا کا دین اتنا لاوارث ہے کہ وہ بغیر اصول کے چل رہا ہے. تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور ذمہ داریاں ختم.
سن شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا کہ موت لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا سا کسی کو ڈراموں میں، تماشوں میں، فلموں میں، کہانیوں میں کسی کو مرسیڈیز فارچونر میں دیکھ لیا تو وہی ایکٹنگ لیے گھوم رہا ہے کہ یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے. او جو ٹی وی میں دیکھا وہ جھوٹ ہے، جو مسیری مسجد میں رکھی ہے وہ سچی ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. فارچونر خالی لوٹ جاتی ہے، مسیری جس کے دروازے پہ آ جائے خالی نہیں جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی کو لے کے جاتی ہے، وہ خالی نہیں لوٹتی. تمہیں بتا دیتے نہیں ہے کہ ایک دن تجھے اس پہ لیٹنا ہے. کہہ رہا مولوی کی دکانداری کے اپنے اصول ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کے بندے عقیدہ اپنا مضبوط رکھو، اللہ سے رشتے مضبوط کرو. جب رزق اللہ دیتا ہے نا خدا کی قسم پھر بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. معاف کیجیے گا حرام خوری پہ اور حرام کا کھانے پہ اتنی نیتیں خراب ہیں. الیکشن آیا نہیں اور لوگ کرسیاں لگا لیتے ہیں بیٹھک پہ پردھان کی صرف اس لیے کہ 2-3 کپ چائے مل جائے اور تھوڑی دیر گپے شپے مار کے نا 3 کپ چائے پی کر اچھا جی چل رہے ہیں جی صبح سے شام تک چغل خوری کر رہا بیٹھ کر کے اور شام کو 1 کپ چائے مل گئی. مجھے بتا تو سکی 1 کپ چائے کے لیے تو نے 12 گھنٹے برباد کیے ہیں. اگر اسی 12 گھنٹے کے اندر اپنے لہو میں خودداری پیدا کر کے تو کسی کی 1 چائے کے لیے کتا بن کے نہ بیٹھتا اور بلکہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے نکلتا، ایک قطرے کے بدلے میں پسینے کے اللہ تجھے نیکیاں بھی عطا کرتا، تیری اولاد کے لیے حلال لقموں کا بھی انتظام کرتا. خدا کی قسم جب باپ کی کمائی کے لقمے حلال ہوتے ہیں تو پھر بیٹے غلام احمد مختار بنا کرتے. جو ہے سارے لوگوں کی ابھی 8 دن کسی کی بیٹھک میں بیٹھو گے 500 روپے بازار کے لیے تو دے دے گا بس. میرے بھائی بتاؤ مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہم سارے مزدور ہیں جی. کسی کی مزدوری کم کسی کی زیادہ ہے، گھر میں کسی کے پر نہیں لگا پیسے کا. توجہ ہے آپ مجھے بتائیے 1 دن کی مزدوری کم سے کم 500 مانے ہے نا جی؟ وہ 7 دن کی بولو چاول کا کٹا کتنے کا؟ چھوٹے والے کی بات کر رہا ہوں. 8 دن میں جتنے چاول کھا لیں کتنے کے چاول کھا لیں گے 10 لوگ 8 دن میں 1500 کو مان لو. بچے کتنے؟ ایسے کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کتنا؟ 2000 ہے نا. بازار کو پردھان جی نے، نیتا جی نے یا کسی نے بھی اگر آپ کو 500 روپے جیب میں سے نکال کے دے دیے ایک بازار کے لیے 7 دن میں کیا ملا؟ اگر آپ کہیں پہ چغل خوری نہ کر کے آپ کے لیے حلال کمانے نکلتے تو اللہ نسلوں میں بھی برکت دیتا اور اللہ گھر میں بھی برکت عطا فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے سرکار تاج الشریعہ کو حضرت دیکھا. سرکار تاج الشریعہ سے لوگ ملنے کے لیے آتے نا بھیڑ لگا لیتے. کیسے لوگ کھڑے کفور مسافہ کرنے کے لیے کھڑے تو حضرت فرماتے تھے جلدی کرا دو مسافہ، ان کا وقت ضائع نہ کرو. حضرت کہتے تھے ان کا وقت ضائع نہ کرو، جلدی مسافہ کر لیا. کئی لوگ کہا نہیں حضور اب بھی کھڑے تو پھر غصے میں آتے تھے. فرماتے تھے اب کیوں کھڑے؟ تو حضور آپ کو دیکھنے کے لیے. کہنے لگے یہ کوئی کشمیر کی وادیاں ہیں جو یہاں تم نظارے دیکھ رہے ہو؟ یہ کوئی نینی تال ہے یہ؟ فرماتے تھے یہاں وقت ضائع نہ کرو، جاؤ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو. کہتے تھے اگر یہاں کھڑے رہو گے تو بچوں کو حلال روزی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ ہوتی ہیں اللہ والوں کی باتیں. تو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی. اور اگلی بات کروں نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدین ہے. دنیا والے اگر دیتے، میں آپ کے دروازے پہ آیا، میں آ کے کہتا ہوں بھائی ذرا مجھے 5000 دے دو، بچوں کی دوا لینی ہے. آپ ایک بار دے دیں گے، 6 مہینے بعد پھر آگے امن کے دوا لینی ہے. آپ نے پھر 3 کر دیے، پھر آ گیا 6 مہینے بعد آپ نے پھر 1 کر دیا، پھر آیا نا کہہ رہے یار تو نے تو پیشہ ہی بنا لیا، کہیں اور چلا جا. یہ بندے سے بندے کی نسبت کی رذالت اور ذلت اور رسوائی ہے. لیکن خدا وہ ہے جتنی بار بندہ رب سے مانگتا ہے اللہ اتنا ہی راضی ہوتا ہے. 2 گھنٹے اور بیٹھو. ساتھ کون؟ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی. میں بیٹھ جاؤں.
سے اللہ اس کے لیے بھروسہ، اللہ پتھر میں کیڑے کو ہری پتی عطا فرما دیتا ہے. وہی ہے نا رب، وہی ہے نا جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھے، جو ابراہیم کو آتش نمرود میں بچا کے رکھے، جو خلیل کی کشتی کو جودی کے کنارے لگا دے. وہی تو رب ہے. لیکن اس سے توکل اور بھروسہ کتنا، بھروسہ کتنا، بس نام کا بھروسہ ہے. نیتیں کمزور ہو گئی، اللہ سے مانگنے کی عادی بنی ہے. اللہ سے مانگا کیجیے، ہے نا. میں بھی کارڈ نکال کے دکھاؤں، میرے پاس کئی نیتاؤں کے کارڈ ہیں، کئی نیتاؤں کے ہیں میرے پاس. اور کوئی بات میں نکال کے دکھا دوں گی، عمل کریں گے نا. اتنا کمنٹ ہے ہمیں نیتا جی سے تعلقات، ہمارے پاس کارڈ ہے. یہ ایک کارڈ میرے نبی نے عطا فرمایا تھا، اور وہ کارڈ نماز حاجت کا کارڈ تھا. فرمایا دکھ ہو جائے تو کسی دنیا والے کی چوکھٹ پہ مت آنا، اللہ کی چوکھٹ پہ آنا. مصلی بچھانا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا، اور جھولی پھیلا کے میں اپنے رب کو دکھا کے رو دینا، کہنا مالک خالی ہو گئی ہے. محبوب فرماتے تجھے ہاتھ اٹھانے میں دیر لگے گی، رب کو دینے میں دیر نہیں لگے گی. رب کو دینے میں دیر. کہ مولانا تمہیں کیا پتا، دکانداری کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ایک بندے نے نا دکان لگا دی اندر، تو دوسرا جا کے کہا او یہاں دکان لگتی ہے، یہاں چلے گی نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہاں گراہک آ گئی نہیں کوئی. اس نے ایک سیدھی سی بات کہی، بولے بتا یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ؟ اس نے کہا وہ تو 7 سالوں میں پہنچ جائے گا. کہا اسے کون بھیجتا؟ کہا اللہ. کہا پھر رزق کے فرشتے کو کون بھیجتا؟ کہا اللہ. کہا جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو پھر روزی بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ ہے نا. تو مانگیں گے کس سے؟ حضور کے صدقے میں. میرا امام کہتا وہی رب آیا. کس کے صدقے میں مانگنا ہے؟ حرام نہ کھائیے، حرام. میں بچوں سے کہوں گا اگر تمہارا باپ حرام کماتا ہے نا تو باپ کا کھانا کمایا ہوا چھوڑ. بیٹے مفتی صاحب نے کہا ہمارے پورے علاقے نہیں، پورے ضلع مراد آباد کی شان. غلط کہوں تو ممبر سے اتار کے پھینک دو. ناجائز باتوں میں تو ماں باپ کی بھی فرما برداری کا حکم نہیں ہے. اگر آپ کا باپ حرام کما کے لاتا نا رات مار دو اس کھانے کو، بھلے مزدوری کر کے رکشا چلا کے کھاؤ، حلال کھاؤ، اور اپنے باپ سے کہہ دو کہ یہ نہ کھلاؤ. سب سے بڑا نقصان یہ فرمایا گیا جو جسم حرام کھا کے پلے گا اللہ اس جسم کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. کیا بنے گا؟ جہنم کا ایندھن. تو حرام کھا کے جہنم میں جانا ہے؟ بولو نہیں نا. اور حرام کا مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے، چرایا ہے یا چھینا ہے تو خالی توبہ سے معاف نہیں ہونا ہے. جب تک واپس نہ کر دو یا جس کا لیا ہے اس سے معافی نہ مانگو. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اتنی آسانی سے اس کی توبہ بھی نہیں ہے. ہاں جی توبہ ہی توبہ، جی توبہ ہے یہ توبہ تو روٹی کھانے سے آسان ہے. بڑے سے بڑا ارے بھائی اللہ توبہ، بھائی اللہ توبہ. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ کے اصول ہوتے ہیں اپنے، توبہ کے طریقے ہوتے ہیں. حقوق العباد کی توبہ ہو رہے، حقوق اللہ کی توبہ ہو رہے، عام گناہوں کی توبہ ہو رہے، گناہ کے کبائر کی توبہ ہو رہے، صغائر کی توبہ ہو رہے. یہ علماء سے پوچھیے تب پتہ چلے. سب دھان توبہ سے نہیں ہو. اس لیے میرے بھائی گناہ کرنے سے پہلے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، حرام لینے سے بھی پہلے ہمیں ڈرنا چاہیے. لیں گے حرام، وعدہ کریں پیاز لیں گے زور سے، جوا کھیلیں گے، اور جو پیاز لے حرام کا پیسہ جس کے گھر میں وہ اس کا کھانا بھی حرام ہے.